السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو پچھلی کلاس میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے بعد انہوں جو ہے عبد المطلب اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے. پھر 2 سال انہوں نے اپنے دادا کے ساتھ گزارے اور دادا بھی جو ہے کیونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بہت عمر ہو گئی تھی ان کی، اور جو ہے ان کی اتنے سارے اولاد تھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بھی انتقال ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب تقریباً 100 سال کی عمر کے تھے انہوں، تو لگ بھگ جو ہے 100 سال کی عمر کے تھے انہوں، تو اس وجہ سے جو ہے بہت لمبا عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسپینڈ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا. اب دادا کے انتقال کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے. تو ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے اپنی خود کی اولاد سے بھی زیادہ جو ہے وہ اتنی محبت کرتے تھے. اور ان کو اتنی محبت کیوں تھی؟ ایک تو ریزن یہ تھا کہ وہ ان کے سگے بھائی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اپنے سگے بھتیجے تھے، اور سگے بھائی کے بیٹے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ محبت تھی سگے بھائی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا جو ہے وہ کیونکہ یتیم تھے، یعنی ان کے جو ہے والد نہیں تھے اور پھر والدہ بھی نہیں تھے، اور پھر جو ہے اتنا چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سارے غم دیکھے تھے، تو یہ ریزن سے جو ہے وہ بہت زیادہ ابو طالب جو ہے ان سے محبت کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی انہوں نے کسی چیز کو لے کر کمپلین نہیں کیا، کبھی جو ہے کوئی چیز کو لے کر انہوں نے کویشچن نہیں ریز کیا، کبھی جو ہے کوئی چیز کو لے کر انہوں نے کوئی برا نہیں بتایا، کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں بولا. ابو طالب کا جو گھرانہ تھا عبد المطلب کے جیسا ان کا فائنینشیل سٹیٹس ہائی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کا فائنینشیل جو سٹیٹس تھا وہ اتنا زیادہ ہائی بھی نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے جو ہے بہت زیادہ ان کے پاس مال ہو، دولت ہو، ایسا نہیں تھا. تو ابو طالب کا جو گھرانہ تھا وہ تھوڑا سا فائنینشیل پرابلمز ان کے پاس چلتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا، فائنینشیل پرابلمز جب ہوتے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے بولا نہیں کہ ان کو کوئی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے. وہ بالکل بہت زیادہ میچیور تھے، چھوٹی ایج سے ہی جو ہے بہت زیادہ میچیور تھے، صبر کرنے والے، اور جو ہے صبر کے ساتھ رہتے تھے، یہ سب چیزیں ان کے اندر تھی. تو اس وجہ سے کیا ہے ابو طالب جو ہے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبر و قناعت کے نمونے تھے، یعنی اتنا زیادہ صبر کرتے تھے کوئی بھی چیز پہ کہ انہوں جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے ایک بڑا سا نمونہ تھے. اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے جو ہے ہر چیز اپنی دینے کو تیار ہو جاتے تھے، چاہے وہ ان کے پاس ہو یا نہ ہو. اتنی زیادہ جو ہے ان سے محبت کرتے تھے، اتنی شفقت ان کے پاس تھی کہ اپنے خود کی اولاد سے بھی جو ہے زیادہ ان کے لیے محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس سے جو ہے مال میں برکت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے مال میں، ابو طالب کے مال میں جو ہے بہت زیادہ برکت عطا کر دی. تو جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دائی حلیمہ کے پاس بھی جو ہے ان کے گھر میں برکتوں کی برکتیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خالی بس وہاں پر پہنچے، صرف ان کی گود میں آئے، اور تبھی جو ہے سارا جو ڈراٹ تھا وہ آلموسٹ کیور ہو گیا تھا. جو تھن تھا، بکریوں کا تھن، اونٹنی کا تھن، اور جو ہے سب بھر گیا تھا، دودھ سے جو ہے بہت زیادہ بھر گیا تھا. جو لاغر گدھی تھی وہ بھی جو ہے بہت تیز دوڑنے لگی تھی. تو یہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں نازل کی تھی ان کے گھر میں. تو اسی طریقے سے کیا ہے ابو طالب کے گھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے برکتیں آنے لگی. اور ایک آدمی کا جو کھانا ہوتا تھا وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. پہلے کیا تھا کہ ابو طالب کا جو گھرانہ تھا وہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کے لیے ہی کھانا رہتا تھا اور کسی کو بس نہیں ہوتا تھا، سب جو ہے
اپنی اپنی طرف سے تھوڑی بہت محنت کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کے گھر میں ایسے ہوا کہ ایک جنوں کا بھی اگر کھانا ہے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اتنی اللہ نے ان کے لیے برکتیں نازل کی۔ اب جو ابو طالب کے جو بیٹے تھے، ابو طالب کے جو ہے ابو طالب کے کتنے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہے 4 بیٹے تھے، طالب ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ اب یہ طالب نام کہاں سے، اب یہ ابو طالب کا نام ابو طالب کیسے پڑا؟ وہاں پہ جو ہے کنیت ہوا کرتی تھی، تو یہ کنیت کیا ہے، والدین کو جو ہے ان کے بچوں کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ تو ابو کا معنی آتا ہے عربی میں فادر کو بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے ایمن یعنی ایمن کی ماں، عائشہ یعنی عائشہ کی ماں، ابو سفیان یعنی سفیان کے والد، تو ابو طالب یعنی طالب کے والد۔ تو وہاں پر کیا تھا، یہ ایک ریسپیکٹڈ رواج تھا کہ اگر کسی کا نام نہیں معلوم ہے، بچے کا نام معلوم ہے، تو والدین کو جو ہے وہ بچے کے نام سے بلاتے ہیں، تو وہاں پر ابو یا امی لگا دیتے ہیں کہ والد یا والدہ ایسے کہہ کر پکارتے ہیں۔ آج بھی جو ہے عرب میں وہی سیم رواج ہوتا ہے، اگر بچے کا نام معلوم ہو اور ان کے والدین کا نام نہیں معلوم ہو یا کیا بلانا نہیں پتہ، تو ایک ریسپیکٹڈ فارم میں جو ہے یہ کنیت یوز ہوتی ہے۔ تو ابو طالب کے جو ہے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، تو اسی لیے ان کی کنیت جو ہے ابو طالب ہو گئے۔ اب ابو طالب کا اصلی نام کیا تھا یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ابو طالب کا ریکارڈڈ نام نہیں ہونے کی وجہ سے ہم ان کی کنیت سے ہی پہچانتے ہیں ان کو، اور ابو طالب ہی کہیں گے۔ اب یہ جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کا جو ہے انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، دوسرے بھائیوں کے بنسبت، دوسرے لوگوں کے بنسبت جو ہے ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے طالب کے بعد جو بھائی تھے عقیل، جعفر اور علی، اب یہ تینوں بھائی جو تھے یہ آگے جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دور دیکھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی اسلام قبول کیے۔ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جا کر جو ہے اسلام کو قبول کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے گزرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تقریباً 9 سے 12 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ابو طالب جو تھے وہ بزنس کرتے تھے نا، تو بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 9 یا 12 سال کے تھے، کیونکہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد کی بات ہے یہ، تو ہو سکتا ہے کہ 9 سے 12 سال کے بیچ کا واقعہ ہی ہے۔ اگین ریکارڈڈ نہیں تھا تو اسی لیے ایگزیکٹلی نہیں معلوم ہے، مگر زیادہ تر جو ہے محدثین بولتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تھی، تو اسی لیے ہم بھی جو ہے 12 سال لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کے تھے تو ابو طالب جو ہے اس وقت سیریا کو جانا چاہ رہے تھے، شام کو، بزنس کے لیے، تو وہ تیاری کر رہے تھے بزنس کے لیے جانے کے لیے۔ تو ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا کہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، میں پیچھے آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، تو مجھے بھی آپ کے ساتھ لے کر چلیے۔ تو ابو طالب بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ تو محبت دیکھیے 2 طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہو سکتی، تو ہم جس سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہم جتنا دیں گے اتنی ہی محبت ہم کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ محبت ہم ایک طرفہ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، 2 طرفہ محبت ہونا ضروری ہے۔ تو محبت جو ہے ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں۔ آپ جتنا پیار کسی کو دیں گے تو اتنا ہی پیار آپ کو بدلے میں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے اتنی محبت کرتے تھے جتنا ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو ابو طالب اس کے بعد راضی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے لیے بزنس کے لیے جانے کے لیے لگے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا، راستے میں ایک بصرہ نامی جگہ پر وہ لوگ رکے، اور وہیں پہ جو ہے بصرہ نامی جگہ کے قریب میں ایک کلیسا تھا، یعنی ایک موناسٹری تھی، اور وہاں موناسٹری کے پاس جو ہے ایک بحیرہ رہتا تھا، راہب نام کا، تو ایک راہب رہتا تھا بحیرہ نام کا، مونک تھا، ٹھیک ہے۔ تو بحیرہ بھی بولتے ہیں اس کو، بحیرہ بھی بولتے ہیں۔ تو مونک جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ کبھی جو ہے اپنی موناسٹری سے باہر نہیں آتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، سب اس کے بارے میں جانتے تھے، مگر وہ کبھی جو ہے اپنی موناسٹری سے باہر نہیں آتا تھا، کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، کچھ نہیں کرتا تھا۔
بٹ مگر جب یہ قافلہ جب وہاں اس کے پاس اس کے جو ہے مونسٹری کے پاس آ کر رکا کہ آرام کر کے ہم جو ہے پھر اس کے بعد شام کی طرف سفر آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ جب قافلہ جب وہاں پر آ کے رکا تو اس نے کیا کیا کہ وہ باہر نکل کے آیا اپنی مونسٹری سے، اور اس نے جو ہے ان سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. اس نے بولا کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، وہ پوچھتے جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو طالب اور دوسرے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے بولا کہ کیوں ملنا ہے تم کو ان سے. تو پھر وہ بتانے لگا کہ یہ جو ہے ہمارے آخری نبی ہے، وہ نبی جو ہے ہمارے آخری نبی ہے. تو ابو طالب نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب تم کیا بات بتا رہے. اب آپ امیجن کریے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی باہر نکلا، نہ کسی سے کلام کیا، نہ کسی سے کچھ بولا، اور اچانک سے جو ہے آ کر اپنی مونسٹری سے بولتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو آگے جا کر جو ہے نبی بننے والے ہیں. تو ایک تھوڑی سی ڈسبلیف والی بات ہے نا، ایک ریڈیکولس تھنگ جیسی لگتی ہے وہ. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بولنے لگا کہ اگر آپ لوگ یقین نہیں کرتے تو میں کچھ نشانیاں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز نہیں نوٹس کی ہوگی، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جہاں سے بھی گزرتے تو وہاں کے سارے حجر اور شجر، یعنی پہاڑ اور پتھر، پہاڑ نہیں، درخت اور پتھر، وہ سب کیا ہے، سجدے میں گر رہے ہیں. سجدے میں گرنا یعنی تھوڑا سا جو ہے جیسا شیڈ کرنے کے لیے سے درخت تھوڑا جھک جاتا ہے نا، تو ویسا جو ہے جھک رہے ہیں، تو اس کو سجدے میں گرنا کا معنی لیتے ہیں. تو سجدے میں جو ہے گر رہے ہیں. اس نے بولا کہ یہ سارے جو ہے سجدے میں گر رہے ہیں. تو آپ سب نے نوٹس نہیں کیا، مگر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے ہیں وہ سب جو ہے ویسے جھک رہے ہیں. اور دوسری چیز، اور اس وقت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے گئے تھے، اور پھر تبھی جو ہے وہ واپس آئے. تو اس نے ابو طالب سے کہا ہے کہ ان کے والد کون ہیں. تو ابو طالب نے بولا کہ میں ہوں. بحیرہ نے پوچھا کہ ان کے والد کون ہیں، تو ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں. تو بحیرہ نے بولا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں ایکچولی ان کا چاچا ہوں، ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو بحیرہ نے بولا ہاں اب سچ کہہ رہے ہو آپ، کیونکہ یہ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جو ہے یتیم ہوں گے، یعنی یتیم یعنی ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا، تو وہ جو ہے یتیم ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یتیم ہوں گے. پھر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا جو ہے مہر نبوت اس نے دیکھا، اور مہر نبوت دکھا کر جو ہے مہر نبوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اس نے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہی جو ہے ہمارے آخری نبی ہے. اب مہر نبوت کیا ہے کہ ایک جو ہے ایک شیپ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈرز کے پاس تھا. اب وہ ایگزیکٹلی کہاں پر تھا وہ نہیں پتہ، مگر جو ہے ان کے شولڈرز کے پاس تھا، یا تو شولڈر کے اوپر ہو سکتا ہے، یا دونوں شولڈرز کے بیچ میں، یا پھر شولڈر کے کہیں نیچے ہو سکتا ہے. بٹ کہیں شولڈر کے پاس جو ہے ایک چھوٹا سا شیپ تھا جو بالکل بتایا جاتا ہے کہ سیب کی بیج کی طرح ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا سا گوشت اٹھا ہوا رہنے کی وجہ سے ویسے شیپ تھا، یا کیسا تھا واللہ اعلم. بہرحال ایک جو ہے برتھ مارک ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نبوت کا جو ہے ایک مارک تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. تو اس نے بولا کہ یہ مہر نبوت ہے. تم لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا پر یہ مہر نبوت ہے جو ہماری اور ایک چوتھی چیز جو ہے ہمارے کتابوں میں جو ہے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ عیسائی تھا تو اس نے جو ہے یہ چیز بتائی کہ ہماری کتاب میں جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی اور بتایا کہ اب جو ہے ملک شام مت جائیے، کیونکہ وہاں پہ یہودی اور رومیوں یعنی روم کے جو لوگ ہیں رومیوں کا خطرہ ہے. تو ابو طالب ڈر گئے اس چیز سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا دیا، یعنی واپس مکہ بھیجا دیے. تو وہ شام کی طرف پورا جا نہیں سکے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس روانہ ہونا پڑا. اب اس واقعے کو لے کر جو ہے بہت سارے لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ بحیرہ راہب نے جب بات بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، تو پھر لوگوں نے آگے جا کے جب نبوت ان کے اوپر نازل ہوئی تو پھر لوگوں نے انکار کیوں کیا. اور ایک سوال جو ہے لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کیوں تھے. نبوت جب ان کے اوپر پہلی آیتیں جو نازل ہوئی تھی تو اس وقت گھبرائے کیوں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور اس کا جو ہے ہم کو ایک جو ہے اس کا آنسر ہم کو صرف ایک یہ ملتا ہے کہ
جو بحیرہ نے بات بتائی تھی وہ جو ہے اس نے کتابوں سے پڑھ کر بتائی تھی. اب وہ کتابیں جو تھی وہ اس ٹائم پہ اوتھینٹک نہیں تھی, ٹھیک ہے, اوتھینٹسٹی نہیں تھی اس کتابوں کی, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ کتابیں جو ہے یہاں وہاں کہیں نہ کہیں بدلاؤ آیا تھا اس میں. مگر یہ چیزیں میں جو بھی جو 3 کتابیں تھیں, تورات, زبور اور انجیل, وہ 3 کتابیں جو ہیں وہ اس میں تینوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا ذکر کیا تھا. الگ الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہنٹس دیے تھے, نشانیاں بتائی تھی کہ آخری نبی آئیں گے, بٹ کلیئرٹی سے نہیں بتایا گیا تھا. اب یہ جو لوگ تھے, جو بحیرہ جیسے اور دوسرے جو لوگ تھے, ان لوگوں نے اپنے سے جو ہے اس چیز کے بارے میں ڈیپ اسٹڈی کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب چیز ٹیلی کر کے بتایا کہ ہاں یہ آخری نبی ہے. مگر اب لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ وہی آخری نبی ہے, وہی جو ہے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, وہ جو ہے آخری نبی ہے, ان لوگوں کو کیسے یقین ہوگا؟ ایک بحیرہ کی باتوں پر, ایک منک کی باتوں پر, وہ لوگ ایک راہب کی باتوں پہ کیسے یقین کریں گے؟ ایک منک نے کچھ جو کبھی کسی سے نکل کے باہر آ کے نہیں بتایا, کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی, اور پھر اچانک سے وہ بول رہا ہے. اور وہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو فیوچر نہیں معلوم تھا, تو وہ ان کے لیے جو ہے ایک بہت ایسی بات نکلی وہ کہ ایک ریڈیکولس تھنگ تھی کہ اچھا چلو ہو گیا واقعہ, اب کیا کر سکتے ہیں ہم ایسے. ہوتا ہے نا کبھی ہمارے ساتھ بھی اگر ہو تو ہم بولتے ہیں کہ کتنا عجیب تھا وہ, ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے ہمارے لیے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بہت عجیب تھا وہ واقعہ, ہاں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک عجیب واقعہ مان کر چلے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا ہے, یہ بھی ویسے ہی ہوا تھا کہ وہ قافلہ والوں نے بھی دیکھا کہ اچھا بہت عجیب واقعہ ہے, تو اسی لیے کیا ہے وہ لوگ گھبرا گئے تھے اس چیز سے, اور مطلب واقعہ عجیب دیکھا انہوں نے, اسی لیے جو ہے نبوت کا جو ہے انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آئی تو پھر نبوت کا جو ہے انہوں نے انکار اسی لیے کیا کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک چیز جو ہے ہم کو یہاں پر یہ ملتی ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کامن چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تورات, زبور, انجیل جس کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ سب کیا ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہوئی تھی یہ چیز. تو ایک اللہ نے کنیکشن بتایا ہے, یعنی تورات, زبور, انجیل میں تینوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, اور یہ تینوں کا کنیکشن کہاں پہ لا کے بتایا, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے بتایا یہ. ٹھیک ہے, تو ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تورات, زبور, انجیل جو ہے یہ لوگ ایک الگ مذہب بنا کے بولتے ہیں کہ ہماری الگ کتابیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. تورات کو فالو کرنے والے بھی, زبور کو فالو کرنے والے بھی, انجیل کو بھی کرنے والے, مطلب جنہوں نے فالو کیا تھا, جو نبی آئے تھے, جتنے نبی ان کتابوں کو فالو کرتے تھے, وہی سیم چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہے, وہی سیم چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہے, وہی سیم ہے. بدلہ تم لوگوں نے ہے اس کتابوں کو, اللہ نے جو چیز نازل کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ پورے چیزیں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کنیکشن بتانے کی, وہ پورے چیزیں جو ہے ایک جگہ پہ آ کے مل رہی ہے, یعنی سب ایک ہے. وہ جیسے لوگوں نے بدل دیا تھا نا ان چیزوں کو, لیکن نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر کنیکشن بتا رہے ہیں ہم کو. تو امید ہے جو آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.